السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے رفع الیدین کی ٹوٹل احادیث کتنی ہیں؟ ٹوٹل احادیث بہت زیادہ ہیں اور تقریباً 450 کے لگ بھگ ہوں گی ٹوٹل رفع الیدین کرنے کی روایات۔ اور اسی طرح پھر جز رفع الیدین امام بخاری رحمہ اللہ میں ان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری روایات موجود ہیں، اور اس سلسلے میں صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث کے اندر جو ہے وہ رفع الیدین کرنے کے حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ اور جو روایات پیش کی جاتی ہیں رفع الیدین نہ کرنے کے حوالے سے تو وہ سنداً صحیح نہیں ہے یا رفع الیدین کے تعلق سے نہیں ہے۔ یہ میں صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر آ گیا ہوں، اور یہاں پر رفع الیدین کے تعلق سے جو ہے وہ احادیث موجود ہیں۔ باب رفع الیدین فی التکبیرات، تکبیر اولیٰ کے وقت میں رفع الیدین کرنے کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما کذلک ایضا وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز شروع کرتے تو کندھوں برابر ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں 735 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح اس سے اگلا باب وہ بھی رفع الیدین کے تعلق سے ہے، باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع۔ اور یہاں بھی جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی یہاں فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو رفع الیدین کرتے دیکھا۔ تو یہاں یہ نمبر ہے 736، آگے وہی اسی طرح حدیث ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ 737 نمبر کی حدیث اسی باب میں مالک بن حویرث کے تعلق سے ابو کلابہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے اور رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، اور مالک بن حویرث بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف احادیث ہیں، اور ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دوں اسی کتاب کے اندر، کتاب الاذان کے اندر، باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، جب نماز 4 یا 3 رکعت ہو تو دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہونے پر تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرنا۔ یہاں راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جو ہے وہ نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے رکوع کے وقت، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رفع الیدین کرتے، اور دوسری رکعت سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرتے، اور ابن عمر اسے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے۔ یہ ہے بخاری میں 739 نمبر کی روایات، اور اسی طرح پھر آگے مسلم میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر ڈھیروں ڈھیر رفع الیدین کی روایات۔ رفع الیدین نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور مالک بن حویرث نے بخاری میں روایت کیا کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو ہر بندہ مومن کو چاہیے جس نے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا، پیارے نبی کی طرح ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔